خالہ بھی سب خیریت ہے نا؟ جی جی، اللہ کا فضل و کرم ہے۔ وہ بھی دراصل صاحب کا فون تھا۔ وہ بول رہے ہیں کہ 2 دنوں کے لیے کام کے سلسلے میں شہر سے باہر جانا پڑ رہا ہے۔ فیصل آباد جا رہے ہیں اور کام مکمل ہوتے ہی واپس لوٹ آئیں گے۔ اوہ اچھا اچھا خالہ بھی، کوئی بات نہیں ہے، چلے ہم چل کر کچن میں کھانا کھاتے ہیں۔ وہ صاحب بول رہے تھے کہ میں آج ادھر ہی رکوں جب تک وہ لوٹ کر نہیں آ جاتے ہیں۔ جی کیوں نہیں، ضرور روکے، آپ پہلے ادھر نہیں رکتی تھی؟ نہیں جی، بس کھانا وغیرہ تیار کر کے ہم ساتھ والے کوارٹر میں چلے جاتے تھے۔ باغیچے میں کام کرنے کی ذمہ داری میرے میاں کی ہے اور میں گھر کی دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ کھانا پکا لیتی ہوں۔ یتیم خانے کی تعمیر پر صاحب نے باورچی کو وہاں پر کھانے کی پکائی کے لیے بھیج دیا تھا۔ سارا دن تو صاحب گھر سے باہر ہوتے ہیں اور رات گئے واپسی ہوتی ہے۔ صرف ہفتے میں ایک دن چھٹی کرتے ہیں، وہ بھی آدھا دن سو کر اور باقی دن باغیچے میں گزار دیتے ہیں۔ خالہ بھی اپنی باطونی عادت کے طفیل وردہ کے بنا پوچھے ہی تمام معلومات فراہم کر رہی تھی۔ کھانے سے فراغت پر خالہ بھی کے بارہا منع کرنے کے باوجود وردہ نے برتنوں کی دھلائی شروع کر دی۔ بنیادی صفائی کے بعد اپنے کمرے میں جانے کی ٹھانی۔ خالہ بھی، آپ بھی تک گئی ہیں، اوپر چلتے ہیں، آپ ادھر ہی ساتھ والے کمرے میں آ جائیں۔ جی میں ادھر ہی ہوں گی، آپ کو کسی قسم کی کوئی ضرورت ہو تو مجھے بتانا، اور گھبرانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ چوکیدار اپنی ڈیوٹی پر ہے اور کسی کو بھی گھر کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ بے فکر ہو کر سو جائیں۔ بی بی باقی تمام ملازمین صاحب کی ہدایات کے مطابق خود سے گھر سے باہر کی سب ذمہ داریاں سنبھال لیں گے۔ کسی قسم کی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ آپ آرام کریں خالہ بھی، آپ بھی سارا دن میرے ساتھ رہی ہے، اب بھی تک گئی ہوں گی۔ ارے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بس وضو کر کے مغرب ادا کروں گی اور پھر اپنے میاں کو اور چوکیدار کو کھانا پہنچانا ہے۔ اچھا چلے، میں پھر اوپر کمرے میں جا رہی ہوں۔ موسیٰ کا تکن سے برا حال ہو رہا تھا۔ آنکھیں موندے سیٹ کے ساتھ ٹیک لگائے اپنی ہی دنیا میں گم تھا۔ گاڑی کے یکدم جھٹکے سے بریک لگنے پر ہوش کی دنیا میں آیا۔ منیر، کیا ہوا ہے؟ صاحب، لگتا ہے کوئی بلی کتا کسی گاڑی تلے آ کر کچلا گیا ہے۔ یار، لوگ بھی دیکھ کر گاڑی نہیں چلاتے ہیں۔ صاحب، ہر ایک کو بس اپنی ہی پڑی ہوئی ہے، کوئی مرے کوئی جیے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آج صحیح کہہ رہے ہو یار منیر۔ موسیٰ صرف سر جھک کر رہ گیا۔ کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی تو رات کے 10 بجا رہی تھی۔ منیر یار، شدید تکن ہے، بس ابھی ناک کی سیٹ چلو تاکہ جلد از جلد پہنچے۔ جی صاحب، بس ابھی آدھے گھنٹے کا سفر باقی ہے۔ سارا دھیان ظالم حسینہ کی طرف تھا، پتہ نہیں گھر واپسی پر کیا حشر کرے گی۔ بہتر ہے 2 دن بات نہ ہی کروں، ہو سکتا ہے پتھر دل کچھ پگھل ہی جائے۔ موسیٰ اپنی خام خیالی پر خود ہی ہنس پڑا۔ وردہ جمال مرزا اپنے نام کی ایک ہے۔ وردہ کے 2 دن خالہ بھی کے ساتھ بہت مصروف گزرے۔ باہر زمینوں سے لے کر گھر کے باغیچے تک ہر پودے کی جڑ تک کی رسائی کر لی۔ 2 دنوں کے دوران موسیٰ نے ایک مرتبہ بھی دوبارہ فون کرنے کی جسارت نہ کی۔ وردہ جب اس کی بے اعتنائی پر سوچتی تو سر پھاڑنے کو جی چاہتا۔ آوارہ مزاج جب پاس ہوتا ہے تو ڈرامے بازیاں ہی ختم نہیں ہوتی، اور ابھی دیکھو 2 دن گزر گئے ہیں، کوئی خیر خبر ہی نہیں لی۔ مجھے کیا، میں کیوں فضول انسان کے بارے میں سوچ رہی ہوں؟ وردہ نے اپنے خیالات کو جھٹکا اور کمبل منہ تک تان کر سو گئی۔ 2 دن اور تیسری رات کے 11 بجے کے بعد موسیٰ کی واپسی ہوئی۔ گھر میں مکمل سناٹا تھا۔ لگتا ہے ظالم حسینہ سو چکی ہے، اور وہ بھی گدے گھوڑے بیچ کر۔ موسیٰ نے دھیرے سے دروازے میں لگے ہینڈل کو گھمایا اور دبے پاؤں کمرے میں داخل ہو گیا۔ سامنے نظر اپنے کنگ سائز بیڈ پر گئی تو وردہ موسیٰ کی امید کے مطابق گہری نیند میں تھی۔ جیب سے چابی نکال کر کمرہ لاک کیا اور موبائل، اپنا لیپ ٹاپ، بیگ ملحقہ لائبریری میں رکھا اور الماری سے رات سونے والا لباس نکال کر واش روم میں گھس گیا۔ شاور لے کر واپس کمرے میں داخل ہوا تو وردہ کی طرف دوبارہ دیکھنا نہ بھولا۔ ظالم حسینہ سر سے پاؤں تک کمبل لپیٹے بے سود پڑی تھی۔ موسیٰ کے دل میں ایک ٹھیس اٹھی اور پھر مجبور ہو کر لائبریری کی طرف بڑھ گیا۔ آنکھ کھلتے ہی بستر پر بیٹھ کر اپنے دائیں بائیں دیکھا تو بیڈ سائڈ ٹیبل پر ایک چھوٹا باکس چھوٹے سے خوبصورت ربن میں لپٹا ہوا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کدھر سے آیا ہے۔ ہو سکتا ہے خالہ بھی رات کو رک گئی ہے اور مجھے جگانا مناسب نہیں سمجھا۔
चलो کھول کر دیکھتی ہوں، پھر پوچھ لوں گی، ابھی شاید وہ باہر باغیچے میں ہوں گی۔ وردہ نے پرتجسس انداز میں خوبصورت باکس کے ریپر کو ادھیر ڈالا۔ باکس کھولنے پر حیران رہ گئی۔ لال پیلی اور ہری کانچ کی چوڑیاں، چند چوڑیاں باکس کے اندر سے نکال کر دیکھ رہی تھی تو سامنے لائبریری کے دروازے پر موسیٰ کو مسکراتے ہوئے پایا۔ السلام علیکم وردہ، کیسی ہو؟ تحفہ پسند آیا ہے؟ میں اپنی پیاری سی بیوی کے لیے لایا ہوں۔ شدید غصے میں وردہ کے چہرے پر ناگواری واضح جھلک رہی تھی۔ ملٹی ملینئر اور تحفہ کانچ کی چوڑیاں، رکھو اپنا تحفہ اپنے پاس، بلکہ ایسے کرنا اپنی کسی عزیز کو دے دینا، مجھے تمہارے تحفوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بس زہر اگل لیا ہے یا کچھ باقی ہے؟ موسیٰ نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وردہ کو مخاطب کیا۔ تحفے کی قیمت کی جانچ پڑتال سے بہتر ہے تحفہ دینے والے کے خلوص کو پرکھا جائے۔ بدلتی روتے مزاجوں پر اثر انداز ہونے والی دھول کو غبار بنا کر قلب کے رشتوں کو دھندلا دیتی ہے۔ وردہ جمال مرزا، مجھے کانچ کی چوڑیاں پسند ہے، اس لیے لایا تھا۔ یہ شلنگ شلنگ کرتی کانچ کی چوڑیاں آپ کی کلائیوں میں سجیں گی۔ اگر کبھی زہر میں کمی واقع ہوئی تو پہن کر دیکھ لینا، بہت جچیں گی۔ وردہ گم ہو کر رہ گئی۔ 2 دن بعد شوہر گھر واپس آ رہا ہے اور حال احوال پوچھنے کے بجائے جھگڑ رہی ہو۔ ایسا کرنے سے کیا خوشی ملتی ہے آپ کو؟ صرف اپنے آپ کو اذیت سے دوچار کر رہی ہو وردہ جمال مرزا۔ موسیٰ سکندر خان اپنی زبان سے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہے۔ جو کرنا چاہتی ہو کر لو۔ وردہ موسیٰ کے اس نئے روپ پر گھبرا گئی۔ شاید موسیٰ کی برداشت جواب دیتی جا رہی تھی، یا پھر وردہ کا رویہ بہت اذیت ناک ہوتا جا رہا تھا۔ واپس جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ، میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں۔ میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے، اور جہاں تک طلاق کا مسئلہ ہے، جب تک انکل نہیں بولیں گے میں کبھی بھی آخری سانس تک یہ قدم نہیں اٹھاؤں گا۔ انکل نے مجھے آپ کی ذمہ داری سونپی تھی، اور میں کبھی بھی انکل سے کیے گئے وعدے سے نہیں پھروں گا، کیونکہ میں شیطان کو خوش رکھنے کی خواہش ہرگز نہیں رکھتا ہوں۔ شیطان کا تو صرف بہانہ ہے موسیٰ سکندر خان، اصل لالچ تو میرے باپ کے مال کا ہے جو 70% میرے نام پر ہے۔ مجھے طلاق دینے پر تم ہر چیز سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ وردہ غصے سے تمتماتے چہرے کے ساتھ زہر اگل رہی تھی۔ جذبات کی روح میں بہتے ہوئے اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ موسیٰ نے اسے دونوں کندھوں سے جکڑ لیا ہے۔ وردہ، میرے ایک ہاتھ کی مار ہو، آپ کی یہ کینچی کی طرح چلتی زبان میں 2 سیکنڈ میں بند کر سکتا ہوں۔ موسیٰ نے دانت پیستے ہوئے وردہ کو دمکایا۔ موسیٰ اپنا سارا غم و غصہ وردے کے جکڑے کندھوں پر نکال رہا تھا۔ چھوڑو جنگلی انسان، درد ہو رہا ہے مجھے۔ وردہ کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئی تھی۔ تم نے مجھے یہاں جبراً رکھا ہوا ہے، چپ کر جاؤ اس سے پہلے کہ میرا ہاتھ اٹھ جائے۔ موسیٰ نے ہوا میں لہرایا ہوا ہاتھ اپنے جبڑوں کو بیچتے ہوئے نیچے کر لیا۔ مارو مجھے، رک کیوں گئے ہو؟ اپنی یہ دیرینہ خواہش بھی پوری کر لو۔ میں آخری دفعہ وارن کر رہا ہوں، اپنی زبان بند کر لو ورنہ کیا کر لو گے؟ وردہ جمال مرزا، مجھے بہت کچھ کرنے پر نہ ہی اکساؤ تو بہتر ہے۔ یہ مت بھولو کہ اس وقت آپ موسیٰ سکندر خان کی چھت کے نیچے کھڑی ہو۔ یہ وہ چھت ہے جس کو موسیٰ نے اپنے دن رات کی محنت سے تعمیر کروایا ہے۔ نہ اس میں آپ کے باپ کا پیسہ ہے اور نہ ہی کسی اور کا ہے۔ جہاں تک بات لالچ کی ہے کہ میری نظر آپ کے ڈیڈ کے مال پر ہے، تو سن لو، اگر مجھے زیادہ مال کی ہوس ہوتی تو آج اپنی پیدائش والے ترقی یافتہ ممالک میں رہ کر ڈالر چھاپ رہا ہوتا، جہاں پر پہنچنے کے لیے دن رات مفلس لوگ پاپڑ بیلتے ہیں۔ آپ رکھو اپنا مال اپنے پاس سنبھال کر۔ مجھے نہ تو آپ کے مال میں دلچسپی ہے اور نہ آپ کے مال میں دلچسپی باقی رہ گئی ہے۔ صرف میرے سے بدلہ لینے کی خاطر اپنی سوچ کا معیار اس حد تک گرا لیا ہے۔ اتنی گری ہوئی اور گھٹیا سوچ کی مالک ہو آپ، میں نے تو کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ موسیٰ نے وردہ کو دونوں کندھوں سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ بڑی بڑی چمکیلی آنکھیں شدید غصے میں لہو ٹپکا رہی تھی۔ میں ظلم اور زیادتی کرنے والا انسان نہیں ہوں، کیونکہ مجھے اپنے ایک رب کا خوف ہے، اور مجھے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا بھی آتا ہے۔ آپ کو اشد ضرورت ہے صبر اور برداشت سیکھنے کی۔ واپس جانا چاہتی ہو تو جاؤ، میں کبھی بھی زبردستی نہیں روکوں گا، لیکن صرف ایک بات میری یاد رکھنا، یہاں پر رہ کر شاید زندگی کی حقیقت اور اس کو گزارنے کے چند اصول جان لو۔ اپنے اس بنگلے سے نکل کر باہر کی دنیا دیکھو وہ غریب، معذور، محتاج لوگ جو 2 وقت کی روٹی کو ترستے ہیں، اور آپ کو محبت سے لایا گیا یہ تحفہ حقیر لگ رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ وردہ صاحبہ یہ پڑھو اور جو آپ کے دماغ پر شیطان سوار ہے تاکہ اس سے بچ سکو۔ موسیٰ نے لمبی سانس کھینچی اور بولا، ان چوڑیوں کو اس وقت پھینکنا جب آپ جیتو گی اور میں ہاروں گا۔ ابھی بھی بول رہا ہوں، گھر بنتے سالوں بیت جاتے ہیں لیکن گھر کو اجاڑنے میں صرف ایک چھوٹی چنگاری کی ضرورت ہوتی ہے، منٹوں میں گھر کا کونا کونا راکھ بنا دیتی ہے۔ ابھی یہ آپ کی مرضی ہے، راکھ بنانے والی چنگاری بننا ہے یا پھر پاہوں کا کام سر انجام دینا ہے، شیطان کو خوش کرنا ہے یا رحمان کا رستہ چننا ہے۔ وردہ ٹکر ٹکر موسیٰ کے بدلتے تیور کو دیکھ رہی تھی۔ موسیٰ کے بے شکن لباس سے اٹھتی مہک چند لمحوں کے لیے وردہ کو بھی ہوا سے باختہ کر گئی۔ موسیٰ کی گرفت ٹیڑھی پڑتے ہی برق رفتاری سے بھاگ کر واش روم میں گھس گئی۔ بند دروازے کے باوجود بھی وردہ کی دڑیں موسیٰ کو واضح سنائی دے رہی تھی۔ موسیٰ سر جھٹک کر فون اور بیگ اٹھا کر اپنے آفس کے لیے نکل گیا۔ وردہ نے آدھا دن رونے میں گزارا، پھر شاور لے کر نیچے آئی تو خالہ بھی کچن میں کڑی لہسن چیل رہی تھی۔ وردہ کو دیکھتے ہی کھل اٹھی، ارے بی بی، مجھے آپ کو اٹھانا مناسب نہیں لگا، آپ آئے ادھر بیٹھے۔ خالہ بھی نے کرسی کو پیچھے دھکیلتے ہوئے وردہ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اب بتائیں کیا کھائیں گی؟ کچھ خاص بھوک نہیں ہے خالہ بھی۔ وردہ بی بی، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے آج؟ کچھ تکی تکی سی لگ رہی ہے آج۔ نہیں میں ٹھیک ہوں خالہ بھی۔ وردہ نے بمشکل اپنے آنسو کو پیچھے دھکیلا، ناشتہ میں خود بنا لیتی ہوں، آپ ادھر بیٹھ جائیں۔ ارے نہیں بی بی جی، موسیٰ صاحب نے دیکھ لیا تو وہ غمگین نہ ہو جائے کہ میں آپ سے کام کروا رہی ہوں۔ آج تو سختی سے بول کر گئے ہیں کہ آپ کو آرام کی ضرورت ہے اور سب کچھ آپ کے کمرے میں ہی جا کر پہنچاؤں۔ اپنا گناہ چھپانے کے لیے مجھے اکیلے کمرے میں مارنا چاہتا ہے، اول درجے کا ڈھیٹ انسان۔ وردہ جل کر رہ گئی، لیکن بناوٹی مسکراہٹ سجا کر، ارے نہیں خالہ بھی، موسیٰ صاحب کو چھوڑیں، وہ کچھ نہیں کہیں گے، میں تو اپنی خوشی سے کر رہی ہوں۔ موسیٰ تم جو بولو گے میں اس کے متضاد ہی کروں گی۔ خالہ بھی، میں ناشتے کے بعد آج کا کھانا خود بناؤں گی، آپ آج آرام کریں، بلکہ ایسا کریں اپنے کوارٹر میں جا کر تھوڑی دیر کمر سیدھی کر لیں۔ ارے نہیں بی بی جی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، موسیٰ صاحب نے مجھے آپ کا خیال رکھنے کی بار بار نصیحت کی ہے۔ خالہ بھی، میں بچی توڑی ہوں، میں اپنا خیال اچھی طرح رکھ سکتی ہوں۔ اچھا چلے، آپ بے شک کھانا پکا لیں لیکن مجھے ادھر ہی رہنے دے پلیز۔ وردہ کو اپنا منصوبہ ناکام ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ پالک چکن کے ساتھ بگاری چنا دال بنا لی۔ خالہ، باقی ملازمین کو کھانا کتنے بجے پہنچانا ہے؟ بی بی، مغرب کے بعد سبھی اکٹھے بیٹھ کر ہی کھاتے ہیں۔ کتنی روٹیاں بنیں گی؟ 10 کے قریب جی۔ کیا بی بی جی، مرد ہے تو پتہ ہے، پھر وہ زیادہ کھاتے ہیں ماشاءاللہ۔ چلو کوئی نہیں، آپ مجھے آٹا دو، میں خود بناتی ہوں روٹیاں۔ نہیں بی بی، اللہ کا واسطہ ہے رہنے دیں، اگر اچانک صاحب آ گئے تو وہ پریشان ہو جائیں گے۔ ارے کچھ نہیں ہوتا خالہ، میں سارا دن کیا کروں کمرے میں بیٹھ کر، اس سے اچھا ہے خود کو کسی کام میں مشغول کر لوں۔ بی بی، آپ سے ایک بات بولوں اگر برا نہ منائے تو؟ جی بولے۔ وہ جی، میرا چھوٹا منہ اور بڑی بات۔ وہ میں چاہ رہی تھی آپ اوپر جا کر تیار ہو جائے، شاید صاحب مغرب کے بعد آ جائیں، میں سب ملازمین کو روٹی پہنچا کر آپ اور صاحب کی روٹی آٹ پاٹ میں رکھ جاؤں گی۔ ارے نہیں خالہ، ہم دونوں مل کر کریں گے۔ بی بی جی مان جائے نا۔ خالہ بھی کی لاچارگی قابل دید تھی۔ وردہ تو بس موسیٰ کی بولی ہر بات کی حکم عدولی کرنا چاہتی تھی۔ تیزی سے گرم توے پر روٹی ڈال کر ساتھ ساتھ تیار شدہ روٹیوں کی گنتی بھی کر رہی تھی۔ خالہ بھی، 10 روٹیاں پوری ہو گئی ہیں، آپ جا کر سب کو کھانا دے آئیں اور واپس آ کر خود بھی کھا لیں۔ ارے نہیں، میں ساتھ ہی اپنے کوارٹر میں لے جاتی ہوں، پہلے میں باقیوں کو کھانا پہنچاؤں۔ چلے ٹھیک ہے، جلدی سے واپس آئے۔ وردہ اپنے حال میں مست روٹی کو چمٹے سے پکڑ کر آگ کے شعلوں پر سینک رہی تھی کہ اچانک